ٹوٹکے تو ہوں گے لیکن ہمارے بزرگوں کے ٹوٹکے آپ تک پہنچیں گے. بہت سارے اچھی اچھی باتیں, بہت ساری اچھی اچھی یادیں, وہ میموریز جو اپنے بزرگوں کے گھر پہ ہم نے اپنی چھٹیاں گزاری, ان سب کی یادیں آج یہاں ایک ساتھ جمع ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے ضرور کام آئیں گی. ہمارے ساتھ آج کی گیسٹ لسٹ میں ہے سعدیہ امام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے, اللہ کا شکر. اور پھر ڈاکٹر بلقیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا لگ رہا ہے آپ کا جوڑا. ہاں ماشاء اللہ. بیٹی کا ہے. یہ فائدہ ہے ایک جیسی برابر ہوں تو پھر. بالکل. اور حوریہ منصور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھاک. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. میں آپ کو لے جا رہی ہوں اس ایرا میں جب تھینک یو. چھٹیاں اسپینڈ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اپ ود دس ٹاپک. اٹس مائی فیوریٹ. اور ہماری چوتھی گیسٹ ابھی آ رہی ہیں, رستے میں ہے. ہاں بھائی, تو کیونکہ جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کو جو آپ کی گٹھی میں ڈالی ہوئی ہیں اچھی اچھی باتیں وہ سب اگلوا رہے ہیں ہم آج کے شو کے ذریعے. اور پتہ ہے ندا, اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ کب چیزیں اپنے اندر اتار رہے ہیں. ہاں, بڑوں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتوں باتوں میں آپ نے چیزیں لے لینی ہوتی ہیں, ان کی ٹوک میں, ان کی باتوں میں. تو وہ بڑا ایک, اب میں جب کل مجھے کال آئی تھی کہ یہ والا ٹاپک ہم نے کرنا ہے, تو میں کہا اتنی ساری باتیں کیا کیا چیزیں لکھواؤں, لیکن وہ بات سے جب بات نکلتی ہے تو بات. میں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے تو سیکھا ہی سب کچھ نانیوں دادیوں سے, مطلب سب کچھ ہی ہو گیا زندگی میں. ایوری تھنگ جو اماں ابا نے سکھایا وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے. کیسے رشتے لے کے چلنا ہے, گھر کیسے لے کے چلنا ہے, سب چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں. بالکل ایوری تھنگ. بالکل. تو شروعات کرتے ہیں جی. پہلا لاؤ. اوہ سعدیہ, کیا ٹپ ملی ہے تمہیں بھائی؟ ٹپ میری نانی کی ہی ٹپ ہے, پھر میری امی سے مجھ تک پہنچی تھی, کیونکہ میں تو تب کام کرتی تھی. تو امی کہتی تھی 2 گلاس اگر تم نے چاول, جس اس سے کپ میں تم نے چاول لیا ہے نا, اسی سے سمجھ لو اس کو ڈبل کر لو. یعنی کہ 2 گلاس ہے تو 4 گلاس ہوگا, تو کبھی چاول بیٹھے گا نہیں, کھڑا چاول رہے. نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. 2 گلاس کیا؟ 2 کپ آپ نے چاول اگر لے لیے اور آپ نے بھگو دیے چاول نا پلاؤ بنانے کے لیے, آپ نے یخنی تیار کر لی, سب کچھ کر لیا, تو یخنی آپ نے نکال کے رکھ دی. ٹھیک ہے, ایون آپ مٹر پلاؤ بنا رہے ہیں, چنا پلاؤ بنا رہے ہیں, کوئی سا بھی پلاؤ بنا رہے ہیں, اس کا حساب جو میں نے سیکھا تھا وہ اس طرح سیکھا تھا کہ 2 کپ چاول ہے تو میں جو ڈالتی ہوں وہ سمجھیں کہ 1.5 سے 1.25 کپ پانی ڈالتی ہوں, تو میرا چاول بالکل کھڑے کھڑے چاول, آج تک چاول بیٹھے نہیں. تو یہ ایک وہ ٹپ ہے جو میری نانی سے چلی آ رہی ہے. اور میری ننا کا مجھے ایک جملہ یاد ہے, جب میری ممانی بناتی تھی تو وہ ہمیشہ کہتی تھی ایسا نرم کر دیتی ہو چاول کہ بس بندہ اس سے پتنگیں جوڑ لے. تو ننا نے انہیں سکھائے تھے, جب انہوں نے چاول بنائے ننا کس ٹائپ سے کہتی ہے اب مارو تو چوٹ لگے ایسے کھڑے چاول. تو ننا کی یہ باتیں تھی کہ وہ پھر آہستہ آہستہ ہم جب ننا کو دیکھتے تھے, ہم لوگ جب جاتے تھے کہ ہم پنڈی سے آتے تھے نا, تو فوراً کھڑے ہو جانا, مٹر پلاؤ بنانا ہمارا فیوریٹ چیز ہوتی تھی اور چیزیں. تو ننا کو دیکھتے تھے کہ پنڈی سے آپ لوگ کہاں؟ کراچی. ہم پنڈی میں رہتے تھے, ننیحال کراچی میں تھا. تو ہماری تو زندگی میرے خیال ہے ہر ایک کا جو ہے نا وہ ننیحال میں زیادہ دل لگتا ہے, کیونکہ ماموں اور نان سب آپ کے نخری بہت اٹھاتے ہیں, وہ بڑا مزہ آتا تھا. تو یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے. آپ کبھی کبھی جاتے ہیں نا ویکینڈز پہ, یا وہ ددیال میں تو زیادہ تر رہ رہے ہوتے ہیں یا ساتھ ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی اگر ہو تو. اچھا, ننیال کا لائک میری نانی بھی بہت, میں 6 سال کی تھی شاید, یا شاید اس سے بھی چھوٹی, بلکہ مجھے یاد بھی نہیں ہے ان کی شکل یا وہ تو. لیکن میرا ننیال میری خالاؤں کا گھر تھا, کیونکہ ماشاءاللہ خالائیں تھی کوئی 7-8, اور اس گھر میں رونق ہوتی تھی. پہلی مطلب ایک ایسی بچی جو وہاں پلی ہے. باقی جو میری 2 خالائیں تھیں ان کی شادیاں ہو گئی تھی, ان کے بچے وہ سب باہر نہیں, باہر نہیں تھے اس وقت, یہیں تھے لیکن اپنے اپنے گھروں میں. میری اماں جاب پہ جاتی تھی تو ہم ادھر رہتے تھے, ہماری بیبی سٹنگ ادھر ہوتی تھی. تو وہ ایک رونق, اور بیچ میں بچی بیٹھی ہوئی, اس کی ناز نخرے. تو مجھے وہ بیسکلی اپنے ننیال کی چیزیں یاد ہے, میرے نخرے اٹھانا. پھر اس کے بعد جب خالوں کی شادیاں بھی ہو گئی تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, تو خالہ اور خالو وہ ہماری کیئر کر رہے ہوتے تھے. جیسے ہماری لما لبینہ سے, تو وہ بچپن کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بالکل.